ملک فارس پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بڑا رحم دل اور انصاف پسند تھا۔ اس کا بیٹا شہزادہ رحمان بھی اپنے باپ کی طرح دلیر تھا۔ بادشاہ کو شکار کا بہت شوق تھا۔ وہ اکثر گھنے جنگلوں میں شکار کھیلنے جاتا۔ ایک دفعہ گرمی کا موسم تھا۔ بادشاہ کا دل شکار کھیلنے کو چاہا۔ حکم کی دیر تھی، تمام انتظامات ہو گئے اور بادشاہ شکار کے لیے چل پڑا۔ سارا دن بادشاہ شکار میں مصروف رہا کہ شیر، چیتے، بارہ سنگے شکار کیے۔ شام ہوئی تو یہ شکاری قافلہ واپسی کے لیے چل دیا۔ ابھی آدھا سفر بھی طے نہ کیا تھا کہ بادشاہ کو ایک نہایت خوبصورت ہرن نظر آیا۔ بادشاہ نے فوراً کمان میں تیر جوڑا اور نشانہ لے کر چھوڑ دیا۔ ادھر کمان سے تیر نکلا، ادھر ہرن چوکڑیوں برتا باغ کھڑا ہوا۔ نشانہ خطا ہو گیا تو بادشاہ غصے میں آ گیا۔ اس نے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور ہرن کے تعاقب میں چل دیا۔ محافظ اور وزیر وغیرہ بھی پیچھے لپکے، مگر بادشاہ تیز رفتاری سے گھوڑا دوڑاتا ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ بادشاہ نے کئی بار ہرن کا نشانہ لے کر تیر چلائے، لیکن ہرن کو ایک بھی نہ لگا اور ہرن جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ رات کا اندھیرا جنگل میں اترنے لگا تھا۔ ہرن کے بچ نکلنے پر بادشاہ کو غصہ تو بہت آیا، لیکن کیا کر سکتا تھا؟ اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا، اس لیے اس نے واپس جانا ہی مناسب سمجھا۔ بادشاہ نے گھوڑے کی باغ موڑی، پیر لگانے ہی والا تھا کہ رات کی خاموشی کو چیرتی کسی کے رونے کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ بادشاہ چونک پڑا۔ آواز کسی عورت کی تھی۔ اس ویرانے اور بھیانک جنگل میں عورت کہاں سے آ گئی؟ پہلے تو بادشاہ یہ سوچ کر گھبرا گیا کہ کوئی بھوتنی یا چڑیل تو نہیں، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ ممکن ہے اور کوئی مظلوم عورت ہو۔ رونے کی آواز قریب سے آ رہی تھی۔ بادشاہ گھوڑے سے اتر آیا اور لگام تھام کر اس کی طرف بڑھا۔ درختوں کے جھنڈ میں ایک پرانا کنواں تھا، جس کی منڈیر پر ایک نہایت ہی خوبصورت عورت بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کا رنگ دودھ جیسا سفید اور بال سنہری تھے۔ اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے۔ بادشاہ نے نزدیک جا کر بڑے نرم لہجے میں پوچھا، اے خاتون، تو کون ہے اور اس ویران جنگل میں بیٹھی کیوں رو رہی ہے؟ میں اس ملک کا بادشاہ ہوں، مجھے بتاؤ کس نے تم پر ظلم کیا؟ عورت آنسو بہاتے ہوئے کہا، اے بادشاہ، میرا نام نگینا ہے، میں پڑوسی ملک کی رہنے والی ہوں۔ میرا باپ مر گیا تو چاچا نے ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا اور مجھے جنگل میں خونخوار جانوروں کا لقمہ بننے کے لیے چھوڑ گیا۔ یہ کہہ کر عورت زور زور سے رونے لگی۔ بادشاہ کو اس پر رحم آیا۔ بادشاہ نے اسے اپنی ملکہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس کی پہلی ملکہ تو کئی سال ہوئے فوت ہو چکی تھی۔ بادشاہ نے نگینا کو گھوڑے پر بٹھایا اور واپس چل دیا۔ تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ اس کے وزیر اور محافظ مل گئے، جو اسے ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ بادشاہ ان کے ساتھ واپس محل میں لوٹ آیا۔ اگلے دن بادشاہ نے نگینا سے شادی کر لی اور وہ ملکہ نگینا بن گئی۔ گھر گھر خالص گھی کے چراغ جلنے لگے، ہر طرف نوبتیں اور نعرے بجتے رہے۔ اعلیٰ اور ادنا خوشیاں منا رہے تھے کہ ایک دن بادشاہ کی شادی کی خوشی میں جشن منایا جاتا رہا۔ شہزادہ رحمان کو بھی بہت خوشی ہوئی تھی۔ وقت اسی طرح گزرتا چلا گیا، مگر نئی ملکہ آنے کے کچھ عرصے ہی بعد بادشاہ کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ وہ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ شہزادہ رحمان، وزیر اعظم اور دوسرے درباری بڑے پریشان ہوئے۔ ملک کے بڑے بڑے مشہور حکیموں نے علاج کیا، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا، حتیٰ کہ بادشاہ بیمار ہو کر چارپائی سے لگ گیا۔ اس نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اب تو شہزادہ رحمان بخلا اٹھا کہ کیا کرے۔ دور دور کے ممالک سے حکیم منگوائے گئے، لیکن بیماری کا علاج تو کیا ایک طرف رہا۔ یہی نہیں پتہ چل سکا کہ مرض کیا ہے۔ بادشاہ کا رنگ زرد پڑ چکا تھا، آنکھوں کے نیچے کالے نشان بن گئے تھے۔ شہزادہ رحمان نے فیصلہ کیا کہ ملک کے سب سے بڑے نجومی کے پاس جانا چاہیے، تاکہ پتہ تو چل سکے بات کیا ہے۔ یہ نجومی شہر سے دور ایک پہاڑی غار میں رہتا تھا۔ شہزادہ رحمان اس کے پاس پہنچا تو نجومی نے حساب لگا کر کہا، اے شہزادے، بادشاہ سلامت کی بیماری کی وجہ ملکہ ہے۔ کیا؟ شہزادہ اچھل پڑا اور بولا، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ نجومی بابا، میں تمہاری بات نہیں سمجھا۔ نجومی نے کہا، اے قابل احترام شہزادی، میرا حساب بتاتا ہے کہ ملکہ اصل میں انسان نہیں بلکہ ناگن ہے۔
انتہائی خطرناک اور زہریلی ناگن۔ سنو، جب کوئی سانپ 500 سال کا ہو جاتا ہے، ان 500 سال میں کسی انسان کی نظر اس پر نہ پڑی ہو تو اسے یہ طاقت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ جب چاہے انسان یا کسی بھی جانور کا روپ دھار سکتا ہے۔ ملکہ بھی ایک ایسی ہی ناگن ہے جسے روپ بدلنے کی طاقت مل چکی ہے، اور اب وہ بادشاہ کے جسم میں اپنا تھوڑا تھوڑا زہر داخل کر رہی ہے۔ نجومی بابا، اگر تم صحیح کہہ رہی ہو تو ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آخر ناگن کو بادشاہ سلامت سے کیا دشمنی ہے؟ وہ انہیں مار ڈالنا چاہتی ہے۔ نجومی نے دوبارہ ریچہ بنایا اور کہا، شہزادے حضور، آج سے 10 سال قبل بادشاہ سلامت نے جنگل میں ایک ناگ کو ہلاک کر دیا تھا، اور وہ کالا ناگ اس ناگن کا بھائی تھا اور یہ انتقام لے رہی ہے۔ ناگن اگر چاہے تو ایک ہی بار ڈس کر بادشاہ سلامت کو ہلاک کر ڈالے، مگر وہ اپنا زہر تھوڑا تھوڑا بادشاہ کے جسم میں داخل کر رہی ہے تاکہ وہ سسک سسک کر مرے۔ شہزادے نے سنا تو غصے سے کانپنے لگا، میان سے تلوار نکال کر لڑائی اور کہا، میں اس بدبخت ناگن کو ابھی جا کر ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ نہیں شہزادے حضور، ایسا کرنا مناسب نہ ہوگا، وہ بڑی چلاک ناگن ہے، اگر آپ کا وار کھالی گیا تو وہ آپ کو ہرگز نہ چھوڑے گی اور ڈس لے گی، تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ نجومی بابا، شہزادے ناگن کو آپ صرف اسی وقت ہلاک کر سکتے ہو جب وہ ناگن کے روپ میں ہو۔ آپ کا تیر سیدھا اس کے پھن میں جا کر لگنا چاہیے۔ یاد رکھیے، اگر آپ کا نشانہ خطا ہو گیا تو آپ ناگن کے غصے سے کبھی نہ بچ سکیں گے، وہ آپ کو ڈس کر ہلاک کر دے گی۔ لیکن اے نجومی بابا، میں ملکہ کو انسان سے ناگن کے روپ میں آنے پر کس طرح مجبور کر سکتا ہوں؟ اس کا حل بھی میرے پاس ہے۔ میں آپ کو ایک خاص دوائی کی پڑیا دیتا ہوں۔ آج رات کا کھانا کھاتے وقت ہوشیاری سے دوا پانی میں حل کر کے ملکہ کو پلا دیجیے گا، اور بادشاہ کی خواہگاہ میں موجود پانی کی صراحی کو خالی کر دینا۔ خوابگاہ کے دروازے پر تالا لگا دینا۔ اس دوائی کے اثر سے آدھی رات کے وقت ملکہ کو شدید پیاس لگے گی، اور پھر جو ہوگا وہ آپ خود ہی دیکھ لیں گے۔ مگر ایک بات دھیان سے سن لیں، یہ کام بڑی ہوشیاری سے کرنا ہوگا، ملکہ کو ذرا برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ نجومی بابا، جیسا آپ نے کہا میں ویسا ہی کروں گا۔ یہ کہہ کر شہزادہ واپس محل میں آ گیا۔ رات ہوئی، کھانے کا وقت آیا تو شہزادے نے بڑی ہوشیاری سے دوائی ملکہ کے پانی کے گلاس میں ڈال دی۔ ملکہ کو پتہ ہی نہ چل سکا اور وہ پانی پی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی شہزادہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ملکہ نے حیرانگی سے کہا، کیا بات ہے شہزادے، آج تم نے بہت کم کھانا کھایا ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ جی ہاں، بس آج بھوک کچھ کم تھی، آپ اطمینان سے کھائیں، شہزادے نے مسکراتے ہوئے کہا، اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ وہ تیزی سے دوڑتا ہوا بادشاہ کی خواہگاہ پہنچا اور صراحی کا پانی بہا دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر شہزادہ خوابگاہ کے سامنے والے کمرے میں چھپ گیا۔ کچھ دیر بعد ہی ملکہ خوابگاہ میں چلی گئی۔ شہزادے نے فوراً نجومی کی ہدایت کے مطابق باہر تالا لگا دیا اور خود تیر کمان لے کر روشن دان میں بیٹھ گیا۔ بادشاہ اور ملکہ مسحری پر پڑے سو رہے تھے۔ رات آدھی سے زیادہ گزر گئی تو یکایک ملکہ کو زوردار پیاس لگی۔ وہ اٹھی اور صراحی سے پانی لینا چاہا، مگر صراحی تو شہزادے نے پہلے ہی خالی کر دی تھی۔ ملکہ نے دروازہ کھول کر باہر نکلنا چاہا، لیکن دروازہ تو بند تھا۔ شہزادہ رحمان روشن دان میں چھپا بیٹھا یہ سب منظر دیکھ رہا تھا۔ دوائی کے اثر سے ملکہ کو ایسی زبردست پیاس لگی کہ اس کا منہ کھل گیا۔ اسے یوں لگا جیسے حلق میں کانٹوں کا جنگل اگایا ہو۔ ملکہ پریشان ہو گئی تھی کہ کہاں سے پانی حاصل کرے، پیاس بجھائے۔ خوابگاہ سے ایک چھوٹی سی نالی باہر کو جاتی تھی۔ یہ خالی نالی گندے پانی کے نکاس کے لیے بنائی گئی تھی۔ ملکہ نے فیصلہ کیا کہ ناگن بن کر نالی کے راستے باہر جا کر پانی پیا جائے۔ وہ دبے قدموں بادشاہ کے پاس آئی۔ بادشاہ تو سارے گورے بیچ کر سو رہا تھا۔ ملکہ کو جب یہ اطمینان ہو گیا کہ بادشاہ بے خبر سو پڑا ہے تو اس نے زمین پر ایک دوڑ لگائی اور اگلے ہی لمحے فرش پر ایک ملکہ کی جگہ ایک سیاہ ناگر موجود تھی۔ شہزادے نے جب یہ منظر دیکھا تو کانپ اٹھا۔ نجومی بابے نے سچ ہی کہا تھا، ناگن کی سیاہ کھال چمک رہی تھی۔ وہ بل کھاتی لہراتی نالی کے راستے باہر نکل گئی۔ شہزادے کو وقت ہی نہ مل سکا کہ تیر چلا سکے۔ شہزادہ جلدی سے روشن دان سے اترا
گھوم کر باغ میں پہنچ گیا۔ اسے یقین تھا کہ ناگن ملکہ باغ کے تالاب میں پانی پینے گئی ہے۔ چاندنی رات تھی۔ چاند کی زوردار روشنی میں سبزہ بلا معلوم ہو رہا تھا۔ شہزادے کا خیال بالکل درست تھا۔ ملکہ واقعی تالاب سے پانی پی رہی تھی۔ پانی پینے کے بعد اس نے پھن پھیلا کر ایک زوردار پھنکار ماری۔ شہزادہ ایسی جگہ چھپا کھڑا تھا کہ ملکہ کے پھن کا نشانہ نہیں لے سکتا تھا۔ ناگر ملکہ کچھ دیر گاس پر لہراتی رہی، پھر ایک طرف چل پڑی۔ اس کا رخ خوابگاہ کی طرف نہیں تھا، وہ محل سے باہر والے راستے پر جا رہی تھی۔ شہزادہ رحمان اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ محل سے نکل کر ملکہ اس راستے پر ہولی جو جنگل کو جاتا ہے۔ شہزادہ رحمان بڑی ہوشیاری سے اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ یہ بھی خدا کا شکر تھا کہ چاندنی رات تھی، ورنہ اندھیرے میں ناگن کب آتی۔ ناگن ملکہ گھنے جنگل میں پہنچ گئی۔ ایک غار کے باہر رک کر اس نے زوردار پھنکار ماری۔ اس کی پھنکار کے جواب میں غار کے اندر ایک دوسرے نام کی خوفناک پھنکار سنائی دی۔ وہ خدایا، کیسی بھیانک پھنکار تھی! وہ جیسے بھی ایک وقت کئی دیگیں چولہے پر چڑھائی سنا رہی ہوں۔ پھنکار کے ساتھ ہی جاریوں اور سرکنڈوں کے ٹوٹنے کی آواز آئی، اور پھر ایک نہایت ہی بڑا اژدہا نما ناگ غار سے باہر نکل آیا۔ ناگ کے سیاہ جسم پر سنہرے رنگ کا تاج تھا، جس سے تیز ہوائیں نکل رہی تھی۔ یہ جنگل کا شش ناگ تھا، جو ناگن کے سامنے آ کر پھن پھیلا کر کھڑا ہو گیا۔ ناگن سرمستی کے عالم میں جھوم رہی تھی۔ شش ناگ کی آنکھیں شور کی مانے دیکھ رہی تھی، اور وہ دو شوخیں زبان بجلی کی طرح لبلا رہا تھا۔ دونوں ناگ کچھ دیر ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر ناگن شش ناگ سے لپٹ گئی اور وہ دونوں ناچنے لگے۔ شہزادہ رحمان اس دوران ایک درخت پر چڑھ چکا تھا۔ وہ انتہائی حیرت ناک اور خوفناک منظر دیکھ رہا تھا۔ تیر کمان اس کے ہاتھ میں موجود تھا۔ وہ مناسب موقع کی تلاش میں تھا۔ کچھ دیر تک ناگن اور ناگ ناچتے رہے، پھر ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے۔ شش ناگ اپنے غار میں واپس چلا گیا اور ناگن واپسی کے لیے مڑی۔ یہی وہ لمحہ تھا جس کا شہزادہ رحمان کو انتظار تھا۔ ناگن کا پھیلایا ہوا غلیظ چپٹا سر اس کی آنکھوں کے عین سامنے تھا۔ شہزادے نے خدا کا نام لیا، تیر چھوڑ دیا۔ ہوا کہ چیرتا ہوا سنسناتا ہوا تیر ناگن کے پھن کے آر پار ہو گیا۔ ناگن کا اٹھا ہوا سر جھٹکے سے پیچھو کی طرف جا گرا۔ وہ بڑے انداز میں پھنکاری اور بل کھانے لگی۔ بل کھاتے ہوئے ناگن نے انسانی روپ میں آنے کی کوشش کی، لیکن ابھی اس کے اوپر کا آدھا در ہی انسانی شکل میں آیا تھا کہ اس کی جان نکل گئی۔ ناگن کی پھنکاری سن کر شش ناگ بڑی غضب ناک انداز میں پھنکار تاگرا سے نکلا۔ اس کے منہ سے شعلے نکل رہے تھے جو آس پاس کی جاری کو جلا کر خاک کر دیتے تھے۔ شہزادہ رحمان اس دوران کمان میں نیا تیر لگا چکا تھا۔ اس نے شش ناگ کی دائیں آنکھ کا نشانہ لے کر تیر چھوڑ دیا۔ تیر نشانے پر بیٹھا۔ ناگ بری طرح بل کھا کر تڑپا۔ شہزادے نے جٹ دوسرا تیر چھوڑا اور ناگ کی بانی آنکھ بھی ختم ہو گئی۔ شش ناگ اندھا ہو چکا تھا، اسے اب کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ پھنکار مارتا اپنا سر بار بار درختوں اور پتھروں پر پٹک رہا تھا۔ شہزادے نے پے در پے تیر چلانا کر ناگ کو ہلاک کر دیا اور درخت سے نیچے اتر آیا۔ آدھی انسان اور آدھی ناگن ملکہ مری پڑی تھی۔ شہزادے نے غار میں جا کر دیکھا کہ کہیں کوئی اور سانپ تو نہیں ہے، مگر وہاں تو انسانی کھوپڑیاں اور ہڈیوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ یہ ان بد نصیب مسافروں کی ہڈیاں تھیں جو راستہ بٹ کر شش ناگ کے غار کی طرف نکلے تھے، اور ناگ نے انہیں ڈس کر ان کا گوشت نوچ نوچ کر کھا لیا تھا۔ باہر آ کر شہزادے نے مرے ہوئے شش ناگ کا پھن کھنجر سے چیر کر من باہر نکال لیا۔ سانپ کا من ایک بڑے ہیرے کی مانند چمکدار ہوتا ہے۔ اس میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ زہر کو چوس لیتا ہے۔ شش ناگ کے من کو جیب میں ڈال کر شہزادے نے مری ہوئی ناگن ملکہ کو اٹھایا اور محل کی طرف چل دیا۔ جس وقت وہ محل پہنچا رات کی تاریکی چٹنے لگی تھی۔ محل کے محافظوں نے جب شہزادہ رحمان کو ملکہ کی لاش اٹھائے دیکھا تو دنگ رہ گئے، اور اس وقت ان کی چینخیں نکل گئی جب انہوں نے دیکھا کہ ملکہ کا آدھا در انسان کا اور آدھا ناگن کا ہے۔ شہزادہ رحمان بادشاہ کی خوابگاہ پہنچا۔ بادشاہ بے خبر پڑا سو رہا ہے۔ شہزادے نے اسے بیدار کیا اور ساری کہانی سنا دی۔ دہشت کے مارے ایک بار تو بادشاہ لرز اٹھا۔ اس خیال نے ہی
उस पर कब की तारीख कर दी थी कि वो खतरनाक नागन को अपनी मलका बनाए हुए था। उसने एक नागन से शादी कर रखी थी और यही उसकी बीमारी की वजह थी। यह नागन मलका का जहर ही था जिसने बादशाह को बीमार कर रखा था, क्योंकि अपने नाग बाई का बादशाह से वो इंतकाम ले रही थी। बादशाह ने शहजादे रहमान को गले से लगाया और कहा, बेटा, तुमने अपनी जान पर खेलकर इस खबीस नागन को हलाक करके मुझे नई ज़िंदगी दी है। अब हजूर, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। अशील औलाद तो वो होती है जो अपने माँ बाप की खिदमत करती है और उनका हर हुक्म मानती है। यह कहकर शहजादे रहमान ने शीशनाग के मन को जेब से निकाला और बादशाह के मुंह से लगा दिया। मन ने फ़ौरन नागन का जहर चूस लिया और बादशाह बड़ा चंगा हो गया। उसी वक्त नागन मलका का जिस्म तुड़ तुड़ के जलने लगा और देखते ही देखते वहाँ रात छोटे से डेग के सिवा कुछ ना बचा। शाह फारस ने तख्त ताज अपने बेटे रहमान के सुपुर्द कर दिया और खुद याद इलाही में मसरूफ़ हो गया।